how Musa alayhi salam survived under Pharaoh, his cruelty period. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے فرعون کے انڈر کیسے سروائیو کیا؟ حالانکہ اس ٹائم اتنی کرویلٹی تھی، فرعون ہر بچے کو مار رہا تھا، ہر لڑکے کو مار رہا تھا، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تھا ادھر ہی مار دیتا تھا فرعون. یعنی اتنا کرویلٹی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پروان چڑھے فرعون کے گھر کے اندر، فرعون کی فیملی ممبر بن کے، اور اینڈ میں انہوں نے فرعون کو ہی مروا دیا، یعنی مار دیا، کیونکہ فرعون بہت زیادہ ظالم تھا. تو آج اس ویڈیو میں ہم اس پوری کی پوری ڈیٹیل کو انکور کریں گے. تو بنا کسی دیری کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. In ancient Egypt, there ruled a tyrant king known as Pharaoh. He declared himself as God. He enslaved the Bani Israel, the children of Israel. One night, Pharaoh had a terrifying dream. A children from Israelites would rise and destroy his kingdoms. He consulted his priest and confirmed it. جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے. A boy will be born who will end your reign. So Pharaoh made a horrifying order: kill every newborn from the Israelites, spare only the girls. Thousands of innocent babies were murdered, but Allah had already planned something greater, that He will keep Hazrat Musa alive in the family of Pharaoh. The birth of Musa alayhi salam. In this dark time, a baby boy was born to a righteous Israelite family. اب ایک ایسا ٹائم چل رہا تھا کہ فرعون کو یہ بیلیف تھا کہ میری ایک ایسا اسرائیل میں سے لڑکا پیدا ہوا اسرائیلیوں کا، بنی اسرائیل کا اس ٹائم کے، جو کہ میری پوری کی پوری سلطنت کو، میری پوری کی پوری لائف کو تباہ و برباد کر دے گا اور مجھے بھی مار دے گا. تو فرعون اس ڈراؤنے خواب کے ڈر میں اس نے یہ کنفرم کیا، اور لوگوں نے بھی یہ بات بتائی سچ. تو پھر فرعون جہاں بھی جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا وہ اس کو مروا دیتا اپنے کمپینینس کی مدد سے اور اپنی آرمی کی مدد سے. پر کسی کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے پلانس کچھ اور ہی تھے. بے شک وہ گرلس کو چھوڑ دیتا تھا، پر ہر اسرائیلی بوائے کو وہ مروا دیتا تھا. ہر بنی اسرائیل کے لڑکے یا لڑکی کوئی بھی ہوتا تھا اس کو فرعون اس دنیا سے بھیج دیتا تھا، الوداع کر دیتا تھا. In this dark time, a baby boy was born to a righteous Israeli family. اور اسی وقت ایک ایسا بندہ، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا اسرائیل کی فیملی میں. His mother feared for his life, but her heart was full of faith. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، ان کی والدہ صاحبہ تھی، وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو بھی یہ نہ مار دے. اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اچھا کرے گا. Then came the command from Allah: suckle him, but when you fear for him, cast him in the river and do not fear nor grieve. We will return him to you and make him one of the messengers. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات جب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ تھیں، انہوں نے بھی بالکل یہی کیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریور میں ایک باکس میں بند کر اس کو لاک کر ریور میں بہا دیا. She placed her newborn in a basket and set him afloat in the river Nile, trusting only Allah. Imagine the scene: a mother watching her baby drift away. اب آپ دیکھیں ایک ماں کے لیے اس کی اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانی کرتے ہوئے اپنی سگی اولاد کو، اپنی بیٹے کو یوں پانی میں بہا دیا ایک ڈبے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ بے شک اس سے بہت پیار کرتی تھی، پر انہیں اللہ پر بلیو تھا، انہیں اللہ زیادہ عزیز تھے موسیٰ سے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بہا دیا ایک باکس میں بند کر کے، ریور جس کو آج ہم ریور نائل کے نام سے جانتے ہیں. ٹرسٹنگ اونلی اللہ. امیجن دا سینز. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک ماں واچنگ ہر بیبی ڈرفٹ اوے تھرو دا واٹر ریئرس اینڈ کروکوڈائل فلڈ کرنٹس. بٹ اللہ واز گائیڈنگ ایوری ویو. اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. ہم سنتے ہیں نا، اور اللہ ہر ایک چیز کو اچھے سے دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور ہر ایک کام اچھے سے کرنے والا ہے. تو اللہ کا پلان تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ کو ایک خروش بھی نہیں آنے دینی، اور وہ ایک خروش بھی نہ آئی. اب اللہ نے ساری دنیا کو یہ دکھانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو پانی میں بہا تو دیا ایک بکسے میں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا کہ ان کی والدہ تو چلی گئی واپس، جو مرضی کرنا تھا، رونا تھا، دھونا تھا، وہ تو چلے گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بکسے میں، کتنا بڑا ہوتا ہے بیبی، ایک نیو بورن بیبی کو ایک بکسے میں جو جا رہا ہے ریور نائل میں جہاں اتنا خطرہ ہے، وہاں پر ایک رات تھی. اب بیبی بوائے واز بورن. وہاں پر جب رات تھی نا، جو ایک بیبی بوائے جو بھی بورن ہی ہوا تھا وہاں پر ریسکیو ہو جاتا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ریور نائل سے ریسکیو کر دیتا ہے. کون؟
At the place of Firaun himself, his wife Asiya saw the baby and instantly fell in love. Her heart was full of compassion. حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں ابھی چل ہی رہے ہوتے ہیں، ریور نائل کے ذریعے سے وہ فرعون کے محل کے پاس پہنچتے ہیں، اور فرعون کے محل کے پاس حضرت آسیہ واک کر رہی تھی۔ اب انہیں دکھتا ہے کہ ایک بکسے میں کچھ آ رہا ہے، وہ بکسے کو کھولتی ہے، تالا توڑتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے اندر تو ایک نیو بورن اور اتنا خوبصورت بیبی ہے۔ وہ فرعون سے ریکویسٹ کرتی ہے ڈو ناٹ کل ہم پرہیپس ہی میں بینیفٹ اس اور وی میں اڈاپٹ ہم ایز اے سن۔ اب فرعون کی اس ٹائم کوئی اولاد نہیں تھی، تو فرعون بھی لالچ میں آ گیا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم ایک بیٹے کو پال ہی لیتے ہیں، چلو اس بیٹے سے کیا ہوگا، اگر یہ غداری کرے گا میں اس کو اسی ٹائم مار دوں گا۔ فرعون نے یہ سوچا اور حضرت آسیہ نے بھی یہی سوچا، اور انہوں نے اتنی خوبصورت تھے حضرت موسیٰ کہ آسیہ نے ریکویسٹ کی فرعون سے اور انہوں نے راضی ہو گئے ماننے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو مروا دیا تھا تاکہ وہ اس کی حکومت نہ کر سکے، اور ایک بچہ انہی کے گھر میں پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے اور انہی کو کل کو ستائے گا، تو یہ تھی اللہ کا ایک میریکل، اللہ کا ایک کرشمہ، اور اس لیے ہمیں اللہ پر ایک مضبوط پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے جب وہ پیدا ہوئے، پھر وہ فرعون کے محل میں انٹر ہوئے، اور آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہوتے رہے تو حضرت موسیٰ بھی رویلٹی یعنی لگزریس لائف جینے لگے۔ اینڈ سو موسیٰ علیہ السلام واز ریزڈ ان رویلٹی ویئرنگ سلک ایٹنگ فرام گولڈ پلیٹس انڈر دا ویری روف آف دا مین ہو وانٹڈ ہم ڈیڈ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دس از ہاؤ اللہ ورک، ہی پلیسڈ ہم chosen prophet in the arms of the enemy and the enemy fed close and raised him۔ guys آپ دیکھیں ایک بندہ اپنے ہی دشمن کے، اپنے سب سے بڑے دشمن کے، اپنے اسلام کے دشمن کے ہی گھر میں پلتا ہے اور کل کو اسی کو ختم کر دیتا ہے، اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب فرعون تو اس ٹائم کا بادشاہ تھا، امیر گھر کا تعلق، فرعون تو امیر تھا نا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے بیٹے ایز اے بیٹی مانے گئے نا، حضرت آسیہ اور حضرت فرعون سوری نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ اور فرعون اچھے سے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کو گولڈس کی پلیٹ میں کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو بڑا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ گرو اپ کرتے ہیں، اور پھر اس کہانی میں آتا ہے ٹویسٹ، دا مسٹری آف دا ویٹ نرس۔ ابھی تک تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا، صحیح ہی نہیں مطلب ابھی تک حضرت موسیٰ کے لیے سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ وہ ایک رویلٹی، اپنے اینیمی کی رویلٹی فیملی میں بڑے ہو رہے تھے، گرون اپ کر رہے تھے، بے شک ان کی ماں کو ان کا دکھ تھا بٹ انہیں اللہ پر پختہ بلیو تھا۔ بٹ بیبی موسیٰ ریفیوز ٹو ڈرنک ملک فرام اینی وومن ان دا پیلس، ہی کرائڈ اسٹاروڈ اینڈ گریو ویک۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بہت چھوٹے تھے، اب وہ کیا، اب حضرت موسیٰ جب چھوٹا بیبی ہوتا ہے نا وہ ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، یعنی ہی جسٹ فیڈ۔ اب کیا ہوتا تھا اس ٹائم جو چھوٹا بیبی تھا نا وہ اور کوئی غذا خوراک نہیں ہی کھا سکتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ صاحبہ تو تھی نہیں ان کے پاس، بٹ بیبی موسیٰ ریفیوز ٹو ڈرنک ملک فرام اینی وومن ان دا پیلس، he cried, starved and grew weak. Their palace searched for a wet nurse throughout the city, and then Allah inspired Musa's mother, who had been heartbroken and praying for the child. She was brought to the palace as a wet nurse, and not knowing the baby would be her own. As soon as she held him, baby Musa stopped crying and began to drink. Fir'aun's wife said, "This woman is special. Let her nurse him and care for him." So we restored him his mother, and that her I might be comforted and not grieve, and that she might know to promise of Allah is true. From river to place to reunion, every step was a miracle. تو غائز آپ دیکھیں ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا اس درد میں کہ یہ مر نہ جائے، اللہ پر ایمان رکھے، اور اب وہی ماں اپنے بیٹے سے دوبارہ مل چکی ہے اور ایک فرعون کے گھر میں، اور فرعون سے بھی وہ بات کرتی ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے خیر وہ تو تھے ہی بیٹے فرعون کے، مطلب بن چکے تھے کیونکہ انہوں نے ان کو ایڈوپٹ کر لیا تھا آسیہ نے اور فرعون نے۔ غائز اگر میرے منہ سے حضرت نام نکل گیا اور فرعون کے ساتھ تو توبہ استغفر اللہ، اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو جب بھی وہ ان کے پاس آتی حضرت موسیٰ چپ ہو جاتے ہیں اور ان کا مطلب ان سے فیڈ کر لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں Allah's wisdom behind the plan. The tyrant killed thousands of babies but ends with raising the very child is trying to destroy him. The baby is fed, protected and educated in its enemy place. The mother's heartbreak turns into joy and honor. So یہ تھی پوری کی پوری birth of حضرت موسیٰ علیہ السلام. The story of Prophet Musa علیہ السلام, how he actually was born in the crisis, in the era of Fir'aun, in disbelievers ہر طرف, اور حضرت
سوری حضرت نہیں، نعوذ باللہ استغفراللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کی محل میں پرورش پاتے ہیں، اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور اتنے رائلٹی میں پرورش پاتے ہیں اور وہ فرعون کا خاتمہ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ تھا اللہ کا میریکل. اللہ پر بلیو رکھنا چاہیے. الغفور، اللہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، اللہ الرحمن ہے، الرحیم الرحمن. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، گڈ بائے.